بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات عزیزان محترم سامعین کرام بزرگان برادران علماء کرام سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور قبلہ و کعبہ تشریف حضرت اللہم صلی ماشاءاللہ بہترین انداز اور بہترین طریقہ جو اس سارے خطے کا ہے، اس زمین کا ہے، اور بہترین انداز میں ہمارے بھائی نے آغاز سے اختتام تک شہزادی عرب والعجم ملکۃ العرب سے کیا، اور میرے بھائی نے خدمت انجام دی، بہترین سما ہے اور لائق صدافرین ہے آپ تمامی افراد اور وہ افراد بالخصوص کہ جنہوں نے محسنِ اسلام کے لیے شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ اہتمام کیا آپ کی وفات اور آپ کی شہادت پر۔ وفات اور شہادت میں حالانکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جو منسوب ہے وہ وفات شہادت کس حوالے سے ہے وہ بھی انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور آپ بہتر طریقے سے جان رہے ہیں کہ یہ
ماہ، یہ مہینہ، حضور راشد بھائی تشریف لائے، صلوات بھیجے وہاں. مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بزرگان بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کی جزا کئی گنا بڑھا کر ملتی ہے. ایک رکعت نماز کا ثواب سینکڑوں رکعت نماز کو بھاری رہتا ہے. ایک آیت کا ثواب قرآن کے برابر رہتا ہے. یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کی بہار اسی مہینے میں. اور اگر یہ کہوں کہ تو غلط نہ ہوگا، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار ثواب دیتا نہیں، ثواب لٹاتا ہے. دینا اور ہے، لٹانا اور. ورنہ ایک آیت کی تلاوت کے بدلے پورے قرآن کا ثواب لکھا جا رہا. رمضان کی نوافل، واجبات نہیں، نوافل کی بات کر رہا ہوں. جو نافلہ آپ پڑھتے ہیں، وہ نافلہ جو اسلام کے دائرے میں ہے. جو سنت نبوی سے خارج ہو جائے وہ نافلہ نہیں. چاہے اس نافلہ میں قرآن پڑھتے رہو یا دعائیں پڑھتے رہو، کوئی فائدہ. دین سمٹ کر آیا ہے سنت نبی کے دائرے میں. جو سرکار نے کیا وہی دین، یا جو ان کی اولاد کر کے چلی گئی وہی دین. اس کے علاوہ کچھ اور دین نہیں ہے. تو اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب کئی گنا ہے. تو اس کا دوسرا اینگل بھی بنے گا. جب جزا کئی گنا زیادہ ہے تو پھر گناہوں پر سزا بھی کئی گنا ہو. اگر کوئی انسان 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، ان 11 مہینوں کی سزا اور ہے. لیکن اگر اس مہینے میں بھی انسان اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا اور اپنے آپ کو سنوار نہ سکا تو ہے افسوس ہے. کیوں؟ کیونکہ 11 مہینے نماز پڑھنا آسان ہے نہیں. معافی چاہوں گا، 11 مہینے نماز پڑھنا آسان نہیں. 11 مہینے تلاوت کلام پاک کرنا آسان نہیں. 11 مہینے اچھے عمل انجام دینا آسان نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے 11 مہینے شیطان آزاد رہتا ہے. شیطان آزاد رہتا ہے. یہی وہ ایک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بند ہو جاتا ہے. اب اگر اس مہینے میں بھی کوئی مسلح تک نہ پہنچے تو اسے شیطان کی ضرورت نہیں ہے. روزہ نہ رکھے عذر شرعی نہ ہونے کے بعد تو شیطان کی ضرورت نہیں ہے. اس مہینے میں بھی اگر اختلاف کوئی کرنا چاہے تو بھی اسے شیطان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے. اور اس مقدس مہینے میں ایک مقدسہ بی بی کا تذکرہ، ایک طاہرہ بی بی کا تذکرہ، زکیہ بی بی کا تذکرہ، مالکہ نہیں ملیکہ کا تذکرہ. اور بھائی ہم مالکہ پہ اتفاق کر لیتے، لیکن شہزادی کا یہ لقب رسول اللہ کی زوجیت میں آنے کے بعد نہیں ملا. غور فرمائیے. پھر کب ملا؟ کہ زوجیت میں آنے سے پہلے مکے والے نہیں، سارا عرب آپ کو کہتا تھا ملیکۃ العرب. غور فرمائیے گا. دیکھیں گفتگو آپ نے موضوع سے شروع کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ موضوع پر گفتگو تیزی کے ساتھ ہو اور بات جلدی سے اختتامی منزل تک آ جائے. دیکھیں مالکہ نہیں کہا گیا آپ کو کہا گیا ملیکہ.
مالکہ اور ملیکہ میں بڑا فرق ہے۔ ایسا فرق کیا ہے؟ کہا کہ یہ خاتون اسی وقت تک مالکہ ہے جب تک دولت باقی رہے۔ ذرا سے متوجہ ہو جائے۔ دیکھیں آپ حضرات یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ مقصد آپ کے اذہان عالیہ میں ملیکۃ العرب کا تذکرہ کرنے کے لیے، آپ کی فضیلت سننے کے لیے۔ اور مالکہ جب تک مال و دولت باقی ہے تب تک کہلاتی ہے، لیکن ملیکہ الگ ہے۔ ملیکہ محتاج نہیں ہے دولت کی، غور فرمائیے، ملیکہ محتاج نہیں ہے دولت کی۔ لیکن وہ کیسے صاحب؟ تو سنیے، یہی تو فرق ہے مالکہ ملیکہ میں، کہ جس کی حکومت صرف دنیا تک باقی رہے اسے مالکہ کہتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت میں اپنا اقتدار رکھے، جس کا اقتدار دین و دنیا میں رہے، جس کا اقتدار دلوں پر دولت کی وجہ سے نہیں، اللہ اکبر، الہی سبب کی وجہ سے ہو، جس کا وقار مومنین کے دلوں میں دولت پانے کی وجہ سے نہیں، الہی طرف سے ہو، خدا کی طرف سے ہو، اسے ملیکہ کہتے ہیں۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ، دیکھیں آپ کے کچھ لقب ہیں جو رسول اللہ کی زوجیت میں آنے سے پہلے تھے، جیسے ملیکۃ العرب ہونا، جیسے ایک لقب بڑا ہی کنٹروورسی ہے، وہ بھی میں بیان کیے دیتا ہوں۔ بڑی پرابلم ہے لوگوں کو اس لقب سے، غور کریے گا صاحب، متوجہ ہو جائیے آپ، تو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ رسول کی زوجیت میں آنے سے پہلے کچھ القاب ایسے تھے کہ جو اس زمانے کے بت پوجنے والے بھی آپ کو اسی لقب سے پکارتے تھے۔ کون سے لقب؟ کون سے القاب؟ سب سے پہلا ہے ملیکۃ العرب۔ کسی کے ذہن میں وہ زبان نہیں تھی کہ وہ آپ کا نام لے لیتا، اور فرمایا نہیں، ایک خاندانی برچسپ تھا، ایک خاندانی آبوتاب تھا، ایک ہیبت تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ غور فرمایا، دیکھو آفت زدہ خاندانوں کی خاتونیں اور ہیں، نہیں میں جملہ بھی بدلنا چاہوں گا، فاقہ زدہ خاندانوں کی خاتونیں اور ہیں، نہیں یہ خاندان اور ہے۔ بھائی یہ کیسا خاندان ہے؟ زوجیت میں آنے سے پہلے وہ جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، جنہیں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ کس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، وہ بھی جناب خدیجہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ جب بھی کہتے تھے تو یا تو ملیکۃ العرب کہتے تھے، یا امینہ کہتے تھے، یا صدیقہ کہتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے وہ لقب آ گیا صاحب جس پر عالم اسلام کو اختلاف ہے۔ یا امینہ کہتے تھے، زکیہ کہتے تھے، یا صدیقہ کہتے تھے، یا ملیکۃ العرب کہتے تھے۔ تو پھر عالم اسلام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ہوش سے ناخن خریدے۔ خواتین کا زوجیت رسول میں آنے کے بعد کسی کو لقب دینا صدیقہ اور ہے، لیکن زوجیت میں آنے سے پہلے، عالم اسلام کے اعلان سے پہلے، مشرکین کی زبان سے صدیقہ کہلوانا اور ہے۔ بھائی چاہنے والوں نے اگر کہہ دیا ہوتا صدیقہ تو محبت میں کہہ رہے ہیں، الفت میں کہہ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کا وجود کئی طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے صاحب جب وہ بیٹی بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ہے، باپ سے وجود، میری طرف دیکھیے گا، باپ سے وجود کی شناخت ہے، فلاں کی بیٹی۔ جب وہ بہو بنی، فلاں کی بہو، اور اللہ نے شرف بخشا ماں بن گئی تو کہتے ہیں فلاں کی ماں۔ ایک خاتون کو اس دائرے میں سمیٹ دیا جاتا ہے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی زوجہ، فلاں کی ماں۔ ہائے ہائے بھائی، اس ایک جملے میں مجھے ان کا جواب دینا ہے جنہوں نے جناب خدیجہ کو 40 برس کہا، ان کا سن 40 برس کا تھا، اور ایک بار نہیں دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ الزام لگایا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ پر
تاریخ کے بدنما بد نسب لوگوں نے دیکھیں جو حالات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تاریخ نے پیدا کیے وہی حالات حضرت خدیجہ کے ساتھ پیدا کیے. غور فرمائیے, وہی حالات وہاں پیدا کیے. بھائی آپ کی زبان اردو ہے تو آپ اپنی زبان میں کسی پر الزام لگائیں گے تو اپنی زبان میں الزام لگائیں گے, لیکن جس سماج میں حضرت ابو طالب زندگی بسر کر رہے ہیں, جس سماج میں حضرت خدیجہ زندگی بسر کر رہی ہیں, اس سماج کی لینگویج ہے عربی. تو عربی میں اگر آپ جس چیز کو 1000 لوگ مان رہے ہو اور ایک انسان کہ میں نہیں مانتا, تو پھر وہ 1000 مل کر عربی اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہیں گے نا, متوجہ ہے نا, کچھ نہ کچھ کہیں گے نا. تو صاحب کیا کہیں گے؟ کہا کہ یہ سارا سماج مل کر 365 خداؤں کے سامنے سر جھکا رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ان 365 خداؤں کو جنہیں ہزاروں لوگ سر جھکا رہے ہو, سجدے کر رہے ہو, اور ایک خاندان کہہ دے ہم ان بتوں کو نہیں مانتے, تو وہ 1000 پلٹ کر وہی جملہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہم جیسا نہیں ہے, تو پھر اسے کہو یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. کیا سن رہے آپ؟ یہی تو کہیں گے نا, ان کی لینگویج تو عربی ہے نا. پھر ان کے خداؤں کا انکار کرنے والے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کوئی لفظ کر نہیں سکتے, بنا نہیں سکتے, تو کافر ہی تو کہیں گے نا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا, لہذا یہ ہم جیسا نہیں, یہ کافر. تو جو حالات تاریخ نے حضرت عمران کے ساتھ پیدا کیے وہی حالات جناب ابو طالب کی عظمت گھٹانی پڑی, ضرورت آئی تو بت پرستوں نے انہیں کافر کہہ دیا. بت پرستوں نے کافر کہا, ہمیں تعجب نہیں ہوا. بھائی بت پرستوں نے اگر کافر کہا, چونکہ حضرت عمران ابو طالب جو کہ محسن اسلام ہے, انہوں نے کہا کیوں, اس لیے کہ ابو طالب اسلام کے سپہ سالار. اب اگر کافر کہیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ 3rd کلاس کافر جب مسلمان بنے تو انہوں نے عمران کو کافر کہہ دیا. اور یہ علامہ عرفان اللہ ان کی روح کو ان کی روح کو اصال کرے ثواب, یہ وہ کہتے 3rd کلاس کافر 1st کلاس مسلمان بن گئے, جن کی کافروں میں عزت نہ تھی. بھائی جن کی کافروں میں مشرکوں میں عزت نہ تھی وہ دامن اسلام میں عزت دینے آئے تھے. اچھا عزت مل جاتی عزت, مل جاتا وقار, مل جاتی رفعت, مل جاتی بلندی. بس انہیں ایک کام کرنا چاہیے تھا کہ محمد کے وفادار بن کر رہے تھے, غدار نہ بنتے. یہ جس دن مسلمان سمجھ گیا اس دن اچھوں کو چھوڑ دے گا. جس دن مسلمانوں نے تمام فرقوں نے ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑ کر یہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جس پر ہمارا سب کچھ ٹکا ہوا ہے, ہمارا نبی, ان کا دوست کون تھا, دشمن کون تھا. ایسے علامہ اقبال نے تھوڑی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, ایسے تھوڑی کہا تھا. انہوں نے بھی اس بات کا مطالعہ کیا, دقیق نظر سے دیکھا نا کہ دیکھو کہ وفائے محمد کہاں کہاں ہے, وہی مسلمان ہے, اور جو وفادار محمد ہے وہی وفادار اہل بیت بھی بنے گا. وفادار محمد ہے وہ وفادار اہل بیت بھی بن سکتا. تو جو حالات حضرت ابو طالب کے لیے بنی امیہ کے بھکاریوں نے پیدا کیے وہی حالات حضرت خدیجہ کے لیے پیدا کیا. کیا قضا تو 2 بار بیوہ ہو گئی تھی, عمر 40 برس تھی, خدا لعنت کرے جہاں جس زمین پر دفن ہے. جنہوں نے جملے کہے ملکۃ العرب کے بارے میں, نمک خرابوں کو شرم بھی نہ آئی. جن کے پیسوں سے تمہارے گھر کی آنکھ جلتی ہے, تم اسے 40 برس کا کہہ رہے ہو.
2 بار بیوہ ہو گئی تھی اور 40 برس کی تھی. اچھا وہ سب جانتے ہیں، عالم اسلام میں سب جانتے ہیں کہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کو 40 کا بتا کر کس کی عمر کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا. ابھی آج تک کا جو وہ پترکار تھا، پھر اس کے بعد وہ آ گئی تھی، MLA آ گئی تھی سامنے، اس نے مسلمانوں کی غلطی پر رسول پر الزام لگایا. مسلمانوں نے صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں صحابی کی بیٹی 7 برس کی تھی اور 6 برس کی تھی، بہت کمسی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ صاحب اس کا مطلب تمہارے رسول نے بال وواہ کیا تھا. پھر سعودی عربیہ نے اپنے لیٹر پیڈ پر لکھا کہ نہیں، وہ 7 برس کی نہیں، وہ 19 برس کی تھی. اور چلو ٹھیک ہے، 1460 سے جنہیں 7 برس کا بتایا جا رہا تھا، 2024 کا مسلمان جاگا، 7 سے 19 تک تو آیا. 7 سے 19 تک تو آیا نا. پھر بھی 19، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حضرات شیعہ حضرات، بی بی خدیجہ کی عمر جو صحیح ہے وہ 25 برس ہے، تو 25 سے نیچے ہی رکھنا. ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ 24 کہہ دیں، 23 کہہ دیں، 25 کے اوپر نہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور صحیح روایت یہ ہے کہ بی بی خدیجہ جس وقت آپ کی شادی ہوئی، آپ کی عمر 25 برس تھی. 25 برس بنا شادی کے گزارے، 25 برس نبی کے ساتھ گزارے. 50 سال کی عمر میں آپ کی وفات، 25 برس شادی سے پہلے کا عرصہ، 25 برس نبی کی بات، نبی کی زوجیت میں آپ کے گزارے. اب افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جس بیوی نے نبی کے ساتھ 25 سال گزارے، اس سے مسلمان روایت نہیں لیتا. ہائے 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 ہائے، ارے کچھ کہا ہے. بھائی 25 برس جس خاتون نے نبی کے ساتھ گزارے، اس کے ساتھ کوئی روایت سنا؟ میں آپ کے سروں پر قرآن کی قسم دلوانا چاہتا ہوں، دکھاؤ یوٹیوب پر کہ کوئی بھی مفتی ملا کہتا ہو کہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول کی روایت بیان کرتی ہے. ارے رضی اللہ ہی لگا کر کہہ دو. نہیں، جب بھی بیان کرے گا ملا مفتی تو حضرت خدیجہ کو چھوڑ کر، جبکہ 25 برس نبی کے زوجیت میں رہی، نبی کے ساتھ رہی، ان سے روایت نہیں لیتے. اور الزام لگاتے 40 برس کی تھی، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. تو بھیا سماج کا قانون کیا ہے؟ خاتون 3 طریقے سے پہچانی جاتی ہے. فلاں کی بیٹی، فلاں کی زوجہ، فلاں کی ماں. تاریخ عالم اٹھا کر دیکھو، بھائی دشمن بڑے سے بڑا دشمن ہو، یہ چھوٹے سے چھوٹا دشمن ہو، کسی نے خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ان کی شادی سے پہلے کوئی روایت تو دکھاؤ نا، یہ کہا ہو کہ خدیجہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی ماں ہے. دکھاؤ نا کہ یہ کہا ہو فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں. لیکن روایتیں صحیح بخاری سے لے کر ہماری کتابوں تک یہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ جب بھی مشرکین عرب نے اس بیوی کا نام لینا چاہا تو نام نہ لیا. کبھی ملکۃ العرب کہا، کبھی امینہ کہا، کبھی راضیہ کہا، کبھی شہیدہ کہا، کبھی صدیقہ کہا. ان کا کہنا اس بات کی دلیل ہے، اگر ہوتی تو کہتے نا فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں. کیوں نہ کہا؟ کیوں نہ کہا؟ اور آپ بارگاہ میں ایک بات اور عرض کر دوں، بڑے آہستے سے کہوں، اللہ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو سہاگن اٹھایا. ارے ہماری زبان کا جملہ ہے، آپ کی زبان کا جملہ ہے نا، فائدہ نہ اٹھائیں گے. اللہ نے حضرت خدیجہ کو
اچھا 40 برس مانو، 50 برس مانو، 2 مرتبہ بیوہ مانو، کچھ بھی کہہ لو، عظمت کم ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی ایک اکیلی خاتون، یہی ایک اکیلی اور تنہا خاتون بی بی خدیجہ ہے کہ جس کو لینے کے لیے نبی گھر تک گئے. بارات ایک ہی کے دروازے پر گئی. نبی کی بارات ایک ہی مرتبہ نکلی. خاموشی تو لوگوں نے لاتے، ہاتھ جوڑے پیر جوڑے، نبی نے اپنے لے لیا، لیکن بارات ایک ہی کے دروازے پر گئی. خدا کی قسم. اب جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کا تعلیم ہوں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے مجلس کے بعد میری اصلاح کریں گے، میرے بڑے بھائی راشد صاحب قبلہ، امیر عالم صاحب قبلہ، توجہ چاہتا ہوں. کچھ بھی کہو، بارات ایک ہی کے دروازے پر گئی اور کسی کو یہ شرف نبی نے دیا ہی نہیں کہ بارات لے کر جائیں اور اسے ودا کروا کے لائیں. بارات انہی کے دروازے پر گئی، ودا کروا کے بھی لائے. اور ایک بات یہ بھی، نبی کا ولیمہ بھی ایک بار ہوا. صحیح کہہ رہا نا بھائی؟ ولیمہ بھی ایک بار. ارے اتنی فضیلت خاتون تھی کسی صحابی کی بیٹی، تو کم سے کم نبی کو ولیمہ تو کرنا چاہیے تھا. ارے ولیمہ اظہار خوشی کا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے ولیمہ. لوگوں کو اعلان کر کے بتانا ہوتا ہے کہ ہم جو خاتون لائے ہیں، دیکھ لو وہ حلال راستے سے بھی لائے ہیں اور بعض فضیلت گھرانے سے بھی لائے ہیں. بہت کچھ ولیمہ بتاتا ہے، لیکن نبی نے صرف ایک خاتون کے لانے پر ولیمہ کیا، کسی کے آنے پر ولیمہ نہیں کیا. نہ کر کے سمجھایا، لائی جو لائی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو خود چلی آئے وہ اور ہوتی ہے. اچھا آپ محسوس کر رہے ہو، یہ خطابت نہیں، یہ غصہ ہے. یہ غصہ ہے اور ہر مومن کے دل میں غصہ ہے. چند سالوں جو نبی کے ساتھ رہی ان سے خوب روایتیں لے رہے، جو جس نے 25 برس نبی کے ساتھ گزار دیے. اب جملہ کہوں سنیے گا، کیا شرفت اور شان ہے بی بی خدیجہ کی. ارے یہ سماج میں آپ رہتے ہیں، اس سماج میں اللہ کرے سب کی ازواج سلامت رہے، سب کی شریک حیات سلامت رہے. لیکن جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس سماج میں خاتون اگر اپنے شوہر کی زندگی میں اٹھ جائے تو وہ زندگی میں کہتی ہے کہ وہ خاتون بڑی ہی عظمت والی ہے. کہتی ہی نہیں کہتی. کیوں کہ سہاگن گئی. سہاگن بڑا لفظ ہے، سہاگن. ذرا سے متوجہ ہو جائیں تاکہ میرا یہ راستہ ہموار ہو جائے. بڑا لفظ ہے سہاگن، اور اتنا بڑا ہے کہ ہماری سماج کی عورتیں بھی کہتی ہیں شوہر کے مرنے کے بعد نہ مرے، شوہر کی زندگی میں ہی شوہر کے کاندھے بجائے. مرنا ایک خاتون کے لیے کتنا بڑا شرف ہوتا ہے. آج تک عورتیں محسوس کر رہی ہیں یہ عظمت اور رفعت کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو سہاگن اٹھایا. سہاگن اٹھایا. سہاگن وجہ، دو وجہ سنیے کہ سہاگن کیوں اٹھایا. اللہ نے عرب کے کسی بھی بدنسب کو یہ موقع دینے ہی نہ دیا کہ وہ حضرت خدیجہ کو بیوہ کہے. او خدا کی قسم. دیکھو میں جتنی داد آپ کی طرف سے آ رہی مطمئن ہوں. مجھے پتا میں نے محرم میں اس سے زیادہ آپ مجھے داد و تحسین دی، لیکن چونکہ رمضان چل رہا ہے نا، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں نا. لیکن یاد رکھیے گا، آپ کا ایک سبحان اللہ آج ہزاروں سبحان اللہ کے اوپر بھاری ہوگا.
کیونکہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ کئی گنا ثواب دینے والا مہینہ ہے. اور آپ جتنا بولیں گے میں اسی پر اکتفا کروں گا. جتنا بھی بول رہے ہیں آپ کی محبتیں ہیں، لیکن سنیے گا اللہ نے حضرت خدیجہ کو سہاگن کیوں اٹھایا؟ کہ دو وجہ. پہلی وجہ یہ ہے اگر حضرت خدیجہ انتقال نہ کرتی تو پھر اللہ کسی خاتون کو یہ موقع نہ دیتا وہ نبی کی زوجہ بن سکے. میں نے بڑا جملہ کہا ہے، بڑا جملہ کہا ہے. یعنی وفات حضرت خدیجہ ان خواتین پر احسان بن گئی. ہائے 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 ہائے. تو خدیجہ صرف زندگی میں احسان کرنے والی خاتون کا نام نہیں ہے، جانے کے بعد بھی محسنہ بن گئی. ایک کنڈیشن رکھی ہے. اب دیکھیے صاحب عقیدہ مضبوط رکھیے. کنڈیشن ہے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول نے کوئی شادی نہیں کی. اور اسی 8 9 10 سال میں لوگوں نے شادی بھی کروا دی اور ڈھیر ساری شادی بھی رسول کی کروا دی اور بیٹیاں بھی اور یہ بھی اور وہ بھی کروا دی اور پھر فرضی داماد بھی بنا دی. فرضی داماد بھی بنا دی. بھائی جب 25 برس جناب خدیجہ کی زوجیت میں رہی تو پھر شادی نہیں کی یا اللہ نے کرنے نہیں دی؟ ذرا سا متوجہ ہو جائے. نہیں کی یا کرنے نہیں دی؟ نہیں، یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب آپ یہاں آئیں گے. مولا علی نے بی بی سیدہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. نہیں کی یا اللہ نے کرنے نہیں دی؟ غور فرمائیے. اور کیا ہے اب روایتیں جا کے دیکھیے گا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں مولا علی شادی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ احترام فاطمہ ہے. عقد نہیں کر سکتے تھے. نکاح احترام فاطمہ. جس کی بیٹی کی حیات میں اس کا شوہر شادی نہیں کر سکتا، سوچو اس کی ماں کی عظمت کیا ہے. ہائے 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 ہائے. میں نے کچھ کہا. بی بی سیدہ جب چلی گئی تو شادی کیا، سیدہ کی زندگی میں نہیں. جناب خدیجہ کا مقام بھی یہی ہے. جب تک زندہ رہی تب تک کوئی شادی نہیں، کوئی شادی نہیں. اب میاں شرف تو جب تھا کہ آپ صدیقہ کہیں، طاہرہ کہیں، امی کہیں یا اماں جان کہیں، شرف تو جب تھا کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں تم نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہوتی. کچھ کہا میں نے. اتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو. حضرت خدیجہ ام المومنین کی زندگی میں بھی آتے، کیسے بھی آتے، رسول کرتے ہی نہیں. اس کا مطلب کہ اکلوتا شرف بی بی خدیجہ کے نا اللہ نے سہاگن اٹھایا. لیکن کتنا میٹر پھیلتا چلا جا رہا ہے. جو مجھے بیان کرنا ہے وہ رک جا رہا ہے. وجہ سنیے گا. پہلی وجہ یہ کہ نہ اگر اللہ سہاگن اٹھاتا تو کسی عورت کے مقدر میں یہ شرف نہ آتا کہ وہ نبی کی زوجہ بن سکے. پھر محسنہ ہے نا، جو بھی ازواج بنی ان پر احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے نا. اللہ نے سہاگن اٹھا دیا. دوسری وجہ بھی سنیے گا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد، نبی کی شہادت کے بعد، جانے کے بعد تاریخ نے لکھا 9 بیویاں 11 بیویاں. اور بھائی نبی کی وفات کے بعد زندہ تھی کم سے کم 9 بیویاں، 9 ازواج رسول کے جانے کے بعد بھی زندہ تھی. جب تک رسول تھے ان سب کی ذمہ داری نان و نفقے کی رسول کے اوپر تھی. رسول سب کا خرچہ دیکھ رہے تھے، رسول سب کو غذا دے رہے تھے، رسول سب کو پال رہے تھے. لیکن جب رسول چلے گئے اللہ نے سہاگن کیوں اٹھایا حضرت خدیجہ کو؟ بھائی بات وفات رسول 9 بیویاں ہیں نا، اب ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ انہیں کھانا کیسے ملے گا؟ ان کی کفالت کیسے ہوگی؟ کہ کفالت ایسے ہوگی کہ اب انہیں اسلامی بینک پیسے دے گا، پینشن دے گا. سنا آپ نے؟ نبی کے جانے کے بعد اب انہیں بیت المال اسلام انہیں پینشن دے گا، اسلام
جسے جو اسلام کو پالے وہ بیوی اور ہے. سن لیا؟ اچھا صاحب کہ جنہیں بعد میں کہا گیا وہ تو بہت بڑے مالدار تھے. میں بتاؤں کتنے بڑے مالدار تھے؟ اللہ نہ کرے جیسے سسر رسول کو ملے کسی اور کو ملے. رسول اللہ کے ایک سسر تھے, انہوں نے 250 درہم دینار کا ایک اونٹ خریدا اور اپنے ہی داماد کو 900 میں بیچ دیا. اللہ باللہ خاکم بدائیں ٹھگ لیا. اللہ نے فوراً آیت اتار دی, کم بیچنے والا بھی لعنت دی ہے, زیادہ نفع لینے والا بھی لعنت دی ہے. ہے نا؟ 30ویں پارے میں جا کے دیکھ لیجئے. خواب بخار کیسے لوگ تھے, اپنے چکر میں سب کو پسوا کے چلے. اللہ نے آیت ہے تو ایسے تھے صاحب. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دنیا کو, تمام تر دنیا کے بزنس مینوں کو سلیقہ دیا ہے. تو شہزادی کا مال مکے سے شام, کہاں عراق اور بقیہ ممالک میں جاتا تھا. تو یہ تھا کہ شہزادی کبھی حساب لیتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جو لے گئے لے آئے. جانتی اتنی مفلس ہیں, نادار. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار بھی ہو چور بھی ہو. انسان جو ہے یہ حرکتیں اسی وقت شروع کرتا ہے جب حالات سے جونج رہا ہو, اور حالات سے جونج رہا ہو اگر اس میں ایمانداری کا اظہار کرے تو پھر بڑی جزا ہے اللہ کے نزدیک, بڑی جزا ہے. اللہ سب کے حالات اچھے کرے, پروردگار سب کے روزگار میں برکت دے. تو ایسا ہوتا تھا صاحب کہ وہ لے جاتے, وہ جنہیں عالم اسلام کہتا ہے کہ یہ بڑے مالدار تھے, مالدار نہیں تھے. وہ حضرت خدیجہ کا اونٹ چراتے تھے. کہا میں نے, وہ جو جن اونٹوں کا مال جاتا تھا, جب وہ آ جاتے تھے اونٹ, تو ان کا کام تھا کہ چونکہ ہائٹ زیادہ تھی تو یہ دیکھ کر کام دیا گیا تھا کہ اونٹوں کی صاف صفائی کرنا ہے, انہیں جنگل میں لے جانا ہے. میں لطیفہ نہیں سنا رہا, میں تاریخ سنا رہا ہوں. تو اونٹ کے رکھوالے تھے, ہاں, اور تاریخ میں یہ لکھا کہ اتنے مت والے تھے کہ اونٹ سے زیادہ جھومتے تھے. وہ ایک کھیل ہوتا تھا عرب میں, جانوروں کی نقل کرنا اتارنا. تو وہ اونٹ جیسے گردن کرتا ہے اس طریقے سے وہ لوگ تماشا دکھاتے تھے اونٹ کے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا کہ اونٹ نے ان سے سیکھا. اس کا تم نے 40 برس کا بتایا ہے, یہ غصہ بول رہا اور قیامت تک بولتا ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی. 36 سال کی عمر میں کسی صحابی کی بیٹی نے اسلام قبول کیا. نبی نے یہ اعلان کیا تھا, زن و شوہر میں کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ لے تو پھر طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دوسرے پہ حرام ہو جائے گی. تو وہ صحابی سن رہا تھا, وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا, اپنے گھر داماد کے گھر گیا. اس نے بیٹی کے کان میں یہ سمجھایا کہ جلدی سے کلمہ پڑھ لے, پھر میں رسول کا ہاتھ پیر پکڑ کے اور ان کے قدموں پہ گر کے تیری شادی رسول سے کروا دوں گا. تو یہ شرف ہمارا تو ان کا, یہ شرف ہمیں مل جائے گا اگر تو رسول کے نکاح میں چلی گئی. تو 36 برس کی بیٹی, 36 برس کی بیٹی, اسے سیاستی کلمہ پڑھوایا.
کہتا 40 برس کی تھی. دیکھیے یہاں بھی افسانہ بھی کڑھا تو 4 برس میں پڑھا کے کہ اگر حقیقت کبھی پتا چل بھی جائے کہ 9 نہیں 36 سال کی تھی تب بھی خدیجہ 4 سال بڑی دکھائی دے. صلوات بھیجے محمد والے یہاں کے تو صاحب تو چوری کرتے تھے. اور جب میسرا کے بتاتا تھا بیوی ان کو جو آپ بھیجتی ہیں یہ پیسے نکال لیتے ہیں, راستے میں اناج نکال لیتے ہیں, اور یہ کپڑے اور یہ شالیں جو آپ بھیجتی ہیں یہ سب صحیح ساتھ جان. میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا نا, کروں گا, جانے. اچھا جب چوروں سے پریشان ہو گئی شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ تو میسرہ سے کہتی ہیں کہ میسرہ میرا ایک کام کرے گا. کیا بیوی؟ کہا کہ سن, مکے میں چور زیادہ ہے, مجھے شادی کی ضرورت ہے, مجھے امین کی ضرورت ہے, مجھے صادق اور امین کی ضرورت ہے. اور سن, میں ایک ایسے امین و صادق کو جانتی ہوں کہ یہ مشرکین مکہ اپنی امانت اس کے پاس رکھتے ہیں, اب امانت اپنے پاس رکھتے ہیں, اور یہ یہاں تک دعویٰ وہ امین و صادق کرتا ہے کہ مکے کے رہنے والوں, اگر میں کہہ دوں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو ان پہ حملہ کرے گا اور وہ تم جاؤ دیکھو دکھائی نہ دے تو پھر کیا کہو گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اندھا ثابت کریں گے لیکن تمہیں جھوٹا نہ کہیں گے. تم صادق ہو, تم سچے ہو, یہاں تک اسے صادق اور امین مانتے ہیں. کبھی بیوی اس کا نام کیا ہے, وہ کون ہے؟ جاؤ محلے بنی ہاشم میں. نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ میسر بھی آگے آگے رہو تو پیچھے نہیں, آگے آ جاؤ, ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جاؤ. اب میں سب کے اختتامی منزل میں ہے, میں چاہتا ہوں سن لیجیے 2-4 جملے اور ہیں, غور فرمائیے گا. جاؤ محلے بنی ہاشم میں, وہ صادق وہی رہتا ہے, وہ امین وہی رہتا ہے. کا نام کیا ہے؟ کہ ان کا نام ہے محمد. جاؤ ان سے کہو ہمارا پرپوزل لے کے جاؤ, کیا وہ ہمارے قافلے کے امین بنیں گے, ہمارے قافلے کے قافلہ سالار بنیں گے, تجارتی قافلے کے. ٹھیک ہے, آئے, سرکار نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے کیا؟ اب میسرہ سے کہتے ہیں سن, محمد عربی پر نگاہ رکھنا. میسرہ کہتا بیوی گھبرائے نہیں, میں مال بھی دیکھوں گا, بکنے سے پہلے بکنے کے بعد کتنی آمدنی ہوئی ہے سب پر نگاہ رکھوں گا. حضرت خدیجہ ڈانٹ کے کہتی خاموش, میں تجھے قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجتی کہ تو درہم و دینار پر نگاہ کر, پھر بھی کہ تجھے بس دیکھنا یہ ہے کہ محمد چلتے کیسے ہیں, محمد پڑھتے کیسے ہیں. مولا سلام علیکم. ایسے بھی دیے نہیں, لٹیروں نے لوٹ لیا, لوٹنے دو, تجھے بس محمد عربی کے پیچھے چلنا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز, ان کا عمل دیکھنا اور آگے بتانا. نکلا قافلہ مکے سے اور شام و عراق اور نہ جانے کہاں سے ہوتا ہوا آ گیا. میسرہ نے فوراً دوڑ لگائی کہ بیوی خدیجہ کے پاس پہنچ کر حالات سفر بتائے. حضرت خدیجہ بھی منتظر ہے, شدت کے ساتھ انتظار ہے کہ میسرہ آئے. میسرہ بتا, میسرہ تو نے کیا دیکھا؟ کہ بیوی میں نے مکے سے غور کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس زمین پر بیٹھ کر کے فکریں سننے والے ہیں یا معراج کی منزلوں میں جا کر کے فکریں سنیں گے. جیسے بھی سننا ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پڑھنا میرا کام, یہاں سے نوکری کا کام کرنا میرا کام ہے. کیسے آپ ادا کرتے ہیں جنرل حالت یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. آیا کہتا بیوی میں نے مکے سے محمد عربی کو فالو کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی جب اپنا قدم اٹھاتے تھے اور دوسرا قدم زمین پر رکھتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان زمین پہ بنتے تھے. لیکن بیوی جتنی تیزی کے ساتھ
قدم کا نشان بنتا تھا اتنی ہی تیزی کے ساتھ قدم کے نشان مٹ بھی جاتے تھے. قدم کا نشان بنتا تھا اتنی ہی جلدی مٹ بھی جاتا تھا. یہ پہلا معجزہ دیکھا بی بی میں نے, یہ پہلی کرامت دیکھی بی بی میں نے, یہ پہلی فضیلت شرمون صاحب میں دیکھی میں نے. کیوں بنتا تو تھا تو ملتا کیوں تھا؟ وجہ کیا ہے؟ جاؤ اپنے اپنے مسلک کے علماء سے جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے پوچھو, سب کا جواب ایک ہی ہوگا. کیا جواب؟ کہ سنو نشان قدم محمد زمین پر تو بنتا تھا نا, لیکن فوراً مٹ جاتا تھا. اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کے حکم سے مٹتا تھا. کہ کیوں مٹتا تھا؟ کہ اس لیے کہ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ کسی گنہگار کا قدم نشان قدم سلامت رکھے. کہ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ کسی کافر کا, مشرک کا, گنہگار کا قدم محمد عربی کے نشان قدم پر پڑے. میاں جب اللہ کو اتنا گوارا نہیں کہ نشان قدم پر قدم کوئی رکھے تو محمد عربی کے بعد ان کی مسند پر کوئی گنہگار. مولانا کو سلام. ارے جب قدم نہیں رکھنے دیتا یہ گوارا کرے گا؟ کہ دوسری بات بتا, کبھی بھی دیکھا کہ جب محمد عربی تنہا بیٹھتے تھے تو ان کا قد میانہ رہتا تھا, لیکن جب محمد عربی بھیڑ میں مجمع میں جاتے تھے تو غائب نہیں ہوتے تھے. ہائے ہائے ہائے, کچھ کام ہے کا مطلب کہ بھیڑ ان کا وجود چھپا نہیں پاتی تھی. اس کا مطلب یہ عرب میں بہت لمبے لمبے لوگ گزرے ہیں نا, اونٹ کو بنا بٹھائے ہوئے جاتے تھے. لمبے لمبے لوگ بہت طویل القامت تو بہت لمبے لمبے. لیکن بی بی عجیب دیکھا میں نے, جب اکیلے ہوتے تھے تو میانہ قد ہوتا تھا, لیکن جب مجمع میں جاتے تھے تو پھر مجمع کی سکت نہیں ہوتی تھی کہ محمد عربی کو چھپا لے. محمد عربی اجاگر رہتے تھے. میاں اجاگر کیوں نہ رہے؟ کیونکہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اللہ نے اس خاندان کو ساری کائنات میں نمایاں بنایا. ان کے 6 مہینے کے بچے کو نہ چھپا پاؤ گے؟ چھپا پایا کوئی؟ لاکھوں کا لشکر تھا, ان لاکھوں کے لشکروں میں حضرت علی اصغر کو غائب ہو جانا چاہیے تھا, لیکن خدا کی قسم لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو کر غائب ہو گئے. حسین کا علی اصغر آج بھی زندہ ہے. یہ خاندان اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. کبھی بھی جب اکیلے تو میانہ, لیکن بھیڑ میں جاتے تو بھیڑ چھپا نہیں پاتی تھی. تب بھی محمد عربی کا قد بلند رہتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مجمع میرے نبی کو چھپا لے, مجمع میرے نبی کے وجود کو چھپا لے, مجمع میرے نبی کے وجود کو ڈھانپ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں محمد عربی جائیں گے دنیا بونی ہوگی, محمد بلند رہیں گے, دنیا بونی ہو جائے گی, محمد بلند رہیں گے. شاید اسی لیے غدیر خم کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہ دنیا سمجھ جائے تم بونے ہو, علی بنا ہے. اپنے جیسا علی کو نہ سمجھ لینا. پھر کے نعرہ لگا, نعرہ اشارہ کر دیتے. کیا مدینے میں ہزاروں مرتبہ اشارہ کیا ہے,
اشارہ کر کے خدیجہ نے، لیکن خدیجہ نے اٹھانا تھا، تم بولے ہو، میرا بھائی تم جیسا نہیں ہے. اور آخری فقرہ سنے، کبھی بھی یہ بھی دیکھا، شب آئی رات، بی بی خدیجہ رات نے جب سب کو اوڑھ لیا تو دیکھا کہ جس خیمے میں محمد عربی تھے، دیکھو میں اس بات کو نہیں مانتا، بچپن سے ہم بھی یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، اگر کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں. وہ رات بھر مولا علی بستر پر سوئے اور 40 قبیلے کے لوگ اس لیے نہیں پہچان پائے، کروٹ ایک جیسی تھی اور سونے کا انداز نہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا. پھر وجہ کیا ہے کہ رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے. خدا کی قسم اگر بات پہنچ جائے تو چھوٹ جائیے گا. کبھی بھی صحرا میں جہاں ہمارے خیمے لگے تھے، میں نے دیکھا سارے خیموں میں تاریکی اور شب کا اثر تھا، لیکن انہی کے درمیان ایک خیمہ محمد عربی کا تھا. ایسا لگتا تھا چاروں طرف مشعلیں جل رہی ہو. اتنا نور نہیں. جملے کو بدل دوں، شاید میں سر نے کہا بیوی جو اندھیرے کی ولادت والے تھے وہ اندھیرے میں تھے. وہ اندھیرے میں تھے. ہاشمی گھرانا ہے نا، بیوی ان کے خیمے سے نور نکل رہا تھا. مجھے لگا کہ مشعلیں جل رہی ہیں. میں نے سوچا دیکھوں، جب میں نے پردہ ہٹایا تو مشعلیں روشن نہیں تھی، بلکہ محمد عربی نے تو چادر اوڑھ رکھی تھی. ارے شب ہجرت سمجھنا ہے نا. کیوں مشرکین 40 قبیلے کے مشرکین علی کو رات بھر نبی سمجھتے رہے. کبھی بھی چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن میں نے دیکھا بھی چادر میں اتنی اوقات نہیں تھی، چادر کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ جسم محمد سے نکلنے والے نور کو روک سکے. روک سکے. بیوی چادر میں اتنی حیثیت نہ خیمے میں. نور جسم سے نکلا، چادر کو پار کر کے، خیمے کے پردے کو پار کر کے باہر نکل رہا تھا. رات بھر ان کے نور سے سارا جنگل، سارا بیابان روشن تھا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مشرکین 40 قبیلے کے کافر علی کو نبی کیوں سمجھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں نا. تو علی نے جب چادر اوڑھی تو مشرکوں نے وہی نور دیکھا جو نبی کا. ایسی تھی اور بدل ایسا تھا نہیں. کچھ ایسی جینوین چیز دیکھی، اصلی چیز دیکھی جو پہچان نہ پائے. علی کو نبی سمجھتے رہے نا. ہائے ہائے. اچھا یہ کمالات صفات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمالات. ہاں بیوی یہ سارے کمالات. اور بیوی سینکڑوں مرتبہ تجارتی قافلہ گیا، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ایک بار میں محمد عربی کی کفالت میں ہوا. ہائے ہائے. جو اپنے ایک بار کی کفالت میں سینکڑوں بار جانے والے قافلے سے زیادہ فائدہ دے دے، اگر اس نبی کی تحریر پر آ کر انکساری کے ساتھ سر جھکا دیتے تو پھر صحابی نہیں، پھر اس سے بھی بڑا مرتبہ ملتا. تو یہی دکھ اور درد دل میں ہمارے ہے کہ اگر تم نے سر جھکایا ہوتا تو مرتبہ تمہیں اس سے بھی بڑا ملتا نا. لیکن تم نے نبی سے غداری کی. اب تا قیامت مومنین کی زبان پر درود کے لائق نہیں، لعنتوں کے لائق رہوگے. اتنے کمالات، جلدی سے مجھے وقت دے. اتنے کمالات. ہاں سن مسئلہ ایک کام کرے گا کیا کہ ساری کنیزوں غلاموں کو بلا لاتا. کیا کہ سب کے ہاتھوں میں تشت اور گلدستے دو. تازہ گل لاؤ، تازہ پھول لاؤ
اور ان سیڑھیوں میں ہیرے جواہرات جو چاہو سب بھر کے لے جاؤ. بیوی جانا کیا ہے؟ کہا جا اسی امیر قافلہ کے ساتھ ہمارا رشتہ لے کر جاؤ. او خدا کی قسم کہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، میں ایک نازک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جا جا خواستگاری کے لیے جا، ہمارا رشتہ لے کر جا. جا اے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اے ام المعصومین، چلو ٹھیک ہے تم گنہگاروں کی بات پہ اتفاق کرو، لیکن جناب خدیجہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ کہ خدیجہ وہ ہے کہ جن کی نسل میں 11 معصوم ہیں. ہائے 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 11 معصوم. اے ام المعصومین انتظار کریں، صبر کریں، رشتہ حضرت ابو طالب کی طرف سے آنے دیں. نہیں میں انتظار نہیں کر سکتی کہ رشتہ ابو طالب لے کر آئے. کبھی بھی کیوں کہ اس لیے کہ رشتے میں پہل میں اس لیے کر رہی ہوں کہ رشتہ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد یہ بدنما عرب کے لوگ میرے شوہر کو الزام نہ لگائے کہ دولت کی وجہ سے. ایک نعرہ مل گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ سیرت حضرت خدیجہ ہے. نہیں وہ کیا دور اندیشی ہے. لاکھوں سلام شہزادی پر، میں رشتہ بھیجوں گی. بولے کہ بدنما ہمارے قافلے کا سامان چلانے والے عرب کے بدو عربی کہ الزام لگا دیں گے میرے شوہر پر کہ دولت کی وجہ سے کر دی، دولت کی وجہ سے کر دی. نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، میں رشتہ بھیج رہی ہوں. آجا صاحب بیٹا بیٹھے ہوئے ایک فکرہ کہوں، کہتے ہیں نا انکحت موکلتی من موکلکا علی المہر المعلوم. فوراً لڑکے والا کیا کہتا ہے؟ دیکھو جس سیرے کا نام ہے ایجاب. ہاں ہاں غور فرمائے. ہاں کبھی تم نکاح، جیسے تم نکاح کی میں دے رہے ہو ویسے میں نکاح میں قبول کر رہا ہوں. ہاں 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 سن لیا جملہ، غور کریے گا. چلیے میں آیت نہیں پڑھتا، آخری فکرہ سن لیے، مجلس تمام ہے. دیکھیں بہت کچھ ہے جو آپ کے درمیان پڑھنا، لیکن آپ چاہتے ہیں ایک مجلس میں سب نہیں ہو سکتا. نہیں کر دیکھیے گا. گیا رشتہ حضرت ابو طالب نے بطور کفیل، بطور باپ، بطور باپ رشتہ قبول کیا، قبول کر لیا. عقد ہو گیا. نہیں تب دیکھیے عقد ہو گیا، بیوی آ گئی. کس کے گھر میں؟ تحلیز عصمت پا. ارے کہ تحلیز عصمت ہے. نوجوانوں ہمیشہ شادی اپنے کلچر میں کرنا. ہائے ہائے ہائے، ارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. نوجوانوں رنگ روغن اور خوبصورتی دیکھ کر، وقتی چمک دیکھ کر خیر کلچر میں نہ جانا. کہ نقصان کیا ہے مولانا؟ کہ نقصان بس اتنا اور فائدہ اتنا ہے، اگر اپنے کلچر کی ہوگی تو ڈیوڑی کے اندر کی ہوگی. میں نے جملہ تک نہیں پہنچا. اگر کلچر ملتا جلتا ہوگا تو گھر کے آنگن میں ہوگی، ورنہ گھر چھوڑ کے میدان میں.
یا علی یا علی، میں نے ایک جملہ کہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کو تاریخ پتا ہے. اپنے کلچر جوڑی کے اندر رہے گی، اور اگر کلچر آؤٹ ہوا پھر چوراہے پہ آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، آ گئی نا، شادی ہو گئی، آ گئی. نبی نے ایک دن جناب خدیجہ سے کہا، خدیجہ اچھا یہ بھی وہ اگر یہ غصہ آج نہ نکلا تو ہاں لکھنؤ پہنچتے پہنچتے بہت بے چین ہو. نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کا لقب تھا خدیجۃ الکبریٰ. کیا تھا؟ کبریٰ. لوگ کہتے تھے کبریٰ. رسول نے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی تو رسول نے جناب زینب کو پہلی جھلک دیکھنے کے بعد کہا، ہذہ مثیل الخدیجہ، ہذہ مثیل، یہ میری بیٹی زینب بالکل اپنی نانی خدیجہ جیسی ہے. مثال دی نا، تو بی بی زینب ثانیہ زہرا بھی ہے، ثانیہ حضرت خدیجہ بھی ہے. دو شرف ملانا آپ کو نبی کی زبان. ہذہ مثیل الخدیجہ، میری یہ نواسی میری بیٹی زینب بالکل اپنی نانی خدیجہ جیسی. او خدا کی قسم، اس خاندان کا قانون ہی الگ ہے. کہتے ہیں حسن مجھ جیسا میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسا میں حسین جیسا، علی مجھ جیسے میں علی جیسا. ہاں یہ خدیجہ جیسی، خدیجہ جیسی. غور فرما رہے ہیں، دیکھیں ملایا وہاں جاتا ہے جہاں صرف ایک ہو. نہیں غور نہیں کیا، میٹیریل ایک ہو، صرف ایک ہو. ملایا وہاں جاتا ہے جہاں مقام ایک ہو. اب زبردستی دائیں بائیں کسی کو داخل نہ کرو. مجھے کہنا تو کہہ دیا میں نے، اب زبردستی دائیں بائیں داخل نہ کرو. مطلب کہ ادھر نبی نے کہا انا مدینۃ العلم علی البابا، میں شہر علم علی اس کا دروازہ. کچھ لوگ آندھی کی طرح اٹھے کہ فلاں صاحب چھت ہے، فلاں کھڑکی ہے. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. زبردستی داخل نہ کرو. اہل بیت میں کسی کو زبردستی داخل نہ کرو. داخل وہی ہوگا جو ان جیسا ہوگا، جو ان جیسا. بات تمام. شادی ہو گئی نا؟ ہاں. کیا کہا؟ لقب پہلے ہی سے تھا خدیجۃ الکبریٰ. لوگ انہیں کہتے تھے مشرکین، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، کبریٰ ہے، کبریٰ ہے. تو نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے، آنے کے بعد کبریٰ نہیں، آنے سے پہلے کبریٰ ہے. لقب دنیا کو بتا رہا ہے ان کے بعد جو بھی نبی کی زوجیت میں آئے گی صغریٰ ہوگی، کبریٰ نہیں. دیکھو یہ تو فطری بات ہے. روزہ اثر کرے گا، میں ناراض نہیں ہوں، روزہ اثر کرے گا. یہ تو بہترین افطاری کا اثر تھا جتنی دیر تک آپ نے ساتھ دیا، لیکن ابھی پھر افطار ہوگا. ابھی مجلس کے بعد پھر افطار ہوگا. اس افطاری میں اس افطاری میں بڑا فرق ہے. ہاں اس افطاری نے آپ کو کہ دن بھر کی تھکن اتار دی، لیکن یہ جو نام حسین کی افطاری بٹے گی نا، یہ قیامت تک آپ کو تازگی دے گی. مولا کو سلام. بزرگان نہیں، بزرگان تو دعائیں دینے کے لیے آئے. بھائی ایک سکرہ سنو، مجلس تمام ہے، نہیں تب دیکھنا. ہاں تو یہ کبریٰ ہے اور کیسا چھوٹا، بے معنی چھوٹا و بڑا. اور بالکل وہی لقب بی بی زینب کو ملا، زینب کبریٰ. نانا کے شبیہ ہے حسن اور حسین، نانی کی شبیہ ہے حضرت زینب. غور کریے گا. تو بیٹھے ہوئے شادی ہو گئی.
دیکھا جناب خدیجہ نے کہ میرے شوہر کے چہرے پر اس طرح بھی کیفیت ہے. پوچھا میرے والی و وارث یہ چہرے کا استعلال کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا اے خدیجۃ الکبریٰ تمہیں تو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بے شک آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں کیا پریشانی ہے آپ مجھے بتائیں. کب مجھے میری امت کی غربت دیکھی نہیں جاتی, مجھ سے میری امت کی غربت دیکھی نہیں جاتی. کہ لگی سرکار پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں انہیں شکم شہر کرنا چاہتا ہوں, انہیں مال و دولت دینا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بلایا, جا غلاموں سے کہہ دے کہ محل میں جتنے بھی جواہرات پڑے ہوئے ہیں سب کے سب محمد عربی کے قدموں میں ڈال دے. او خدا کی قسم, جا کے سننا. جا اب تعلیم کہتی ہے ایک طرف اللہ کے نبی, دوسری طرف جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کنیزوں کے درمیان جھکٹ پہ کھڑی ہے, حضرت رسول اکرم تنہا اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. آنن فانن میں غلاموں نے سونے چاندی اور جواہرات کا ایک پہاڑ لگا دیا. نہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہیں, نہ خدیجہ جناب رسول اللہ کے لیے دیکھ پا رہی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے. کہ روایت کہتی ہے اتنا بڑا مار لگ گیا سونے اور چاندی کا کہ نہ جناب خدیجہ کو محمد عربی نظر آتے, نہ محمد عربی کو حضرت خدیجہ دکھائی دے رہی تھی. روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے رخ موڑ کر قدم رسالت کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے نبی اللہ, اے اللہ کے رسول, جو دولت ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ڈال دے میں اسے آپ کے قدموں پر نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. سب کے سب لٹائے. کیوں؟ کیونکہ یہ ملیکۃ العرب ہے, فاقہ زدہ خاندانوں سے نہیں ہے. ساری دولت عرب میں بات دی نا, باقی کیوں کا اس لیے کہ جناب خدیجہ کی نگاہ مستقبل میں دیکھ رہی تھی کہ جب میری بیٹی اپنا فلک مانگنے جائے تو وہ پلٹ کے یہ نہ کہہ سکے ماں غریب تھی دولت کی لالچ میں آ گئی, ماں غریب تھی دولت کے لالچ میں آ گئی. جب میری بیٹی اپنا حق مانگنے جائے تو ان فقیروں کو یاد آئے کہ اس کی بیٹی آئی ہے دربار میں جس نے ہمارا پیٹ پالا. یہ فاقہ زدوں کے خاندان سے نہیں ہے. سب کچھ لٹا دیا, دے دیا. اللہ کو حضرت خدیجہ کی یہ مخلصانہ ادا اتنی پسند آئی کہ مسلمان کہے یا نہ کہے قرآن ضرور بولے گا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. میرے حبیب جب ہم نے تمہیں نادار پایا تو ہم نے تمہیں غنی بنایا. کس کے مال سے؟ یہ بتاؤ, وہ جنہوں نے 60 سال میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے تو رسول اللہ سے 900 لے لیا. دیا کیا؟ دینے کی بات تو دور, رسول کی حجرے کی زمین بھی لے لی وداؤٹ پرمیشن. میں تو چیلنج کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہے شکر حسین. یہ فقہ جعفری چھوڑ کر جس فقہ کو قبول کر لیں, بس ایک بار دکھاؤ کہ رسول کے پہلو میں دفن ہونے والوں نے رسول سے پرمیشن مانگی ہو. نہیں, جس دن مسلمان جان جائے گا نفرت کرے گا کہ جب انہوں نے رسول کی زمین نہ چھوڑی تو بیٹی کا حق کیا چھوڑے. سب کچھ تو لٹا, بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں. بنو ہاشم کا جب انہیں نمک حراموں نے بائیکاٹ کیا
تمام مشرکین جو اب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت پر پل رہے تھے، سب نے بائیکاٹ کر دیا. دیکھو دنیا کی عدالت میں صدمے کا مقدمہ لگے یا نہ لگے، غم کی وجہ سے، مر جانے کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے دنیا سے کوئی چلا جائے، غم کی وجہ سے کوئی دنیا میں انتقال کر جائے، یہاں یا دنیا کے پینل میں اس کی کوئی سزا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سزا ہے. حضرت خدیجہ کی رحلت کا سبب کیا بنا؟ جناب خدیجہ کی زندگی میں انہی لوگوں نے رسول اللہ کے خاندان کو بھکا بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب کا، جو اب تک جن کو حضرت خدیجہ پال رہی تھی. آپ کو بہت افسوس ہوا، میرے ٹکڑوں کو پلنے والے آج میرے شوہر کے خلاف کھڑے ہیں. جس بیوی نے رسول کا قدم پہ ساتھ دیا تو اس کا نام نہیں لیتے. سورہ احزاب پڑھیے گا، اللہ نے صاف صاف کہا ہے میرے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم مال کے چکر میں آئی ہو تو تمہیں آخرت میں کچھ نہ ملے گا. ان کو ان کا مال دے دو، ہٹاؤ ان کو، ان سے کہو کہ چلی جائیں. لیکن اگر رسول کی محبت میں آئی ہو تو اللہ تمہیں آخرت میں بہت کچھ دے گا. سورہ احزاب کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف تراویح پڑھنے کے لیے قرآن تھوڑی آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ جناب خدیجہ کو بڑا صدمہ پہنچا، اتنی جلدی یہ احسان بھول گئے. اور ان کی نفرتیں اور ان کی حرکتیں دیکھ کر جناب خدیجہ نے اپنی وصیت میں جو کچھ کہا ہے، ایسا لگتا ہے جناب خدیجہ دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کے بعد، بنو ہاشم کے محاصرے کے بعد، یہ وہ ایام تھے کہ جناب خدیجہ نے کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی. کبھی کوئی سامنے کھانا پانی لے کے بھی آتا تھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتی تھی اور مزمحل ہو جاتی تھی. یعنی اتنا بھی پسند نہیں تھا جناب خدیجہ کو کہ رسول اللہ کے ماتھے پر شکر نہ ہے. ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی نے وفات بیوی خدیجہ کے بعد اس سال کا نام عام الحزن، غم والا سال رکھ دیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کو حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے سنا. بیویوں کے درمیان بیٹھتے تھے نا، کہتے تھے ہائے خدیجہ، ہائے میری محسنہ. جو حالت مولا علی کی بیوی سیدہ کے جانے کے وقت تھی بات تھی، وہی حالت بیوی خدیجہ کے جانے کے بعد رسول اللہ کی تھی. نام لے لے کے روتے تھے رسول، نام لے لے کے فریاد کرتے تھے رسول. حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے حضرت رسالت پاک. تو لوگوں کو برا لگتا تھا. فرماتے تھے روتے ہوئے، روایت کے جملے کہ جب بیویوں میں کسی ایک بیوی کو برا لگا، اس نے اعتراض کیا کہ آپ خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، وہ تو چلی گئی، ہم سب موجود ہیں، آپ ہمیں کیوں یاد نہیں کرتے. تو فرماتے تھے تمہیں پتا ہے کہ خدیجہ نے میرا اس عالم میں ساتھ دیا کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جب مجھے سخت اسلام کو سخت ضرورت تھی دولت کی، اس وقت یہی ایک خاتون تھی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب آپ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے جناب زینب کو خدیجہ سے کیوں ملایا؟ ان دونوں بیویوں کا کام ایک ہی جیسا ہے. ایک بیوی نے اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، نواسی نے بھی کربلا میں اسلام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. یہی مماثلت ہے، یہی مماثلت. اسی نے کہا یہ میری نواسی خدیجہ جیسی ہے. بہت لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی جناب خدیجہ، کھاتی پیتی نہیں تھی، افسوس صدمے میں تھی. کنہوں نے میرے شوہر کی عزت نہ کی، احسان بھول گئے. جب آج یہ عالم ہے تو پھر نبی کے جانے کے بعد کیا عالم ہوگا؟ ہاں آخر وقت آیا حضرت خدیجہ کا تو رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کا سر اپنی آغوش میں لیا، کہنے لگے
اے بی بی خدیجہ، اے ملکہ عرب، 25 سال تم نے محمد عربی سے کوئی فرمائش نہیں کی. سمجھ میں آ گیا سیدہ کس ماں کی بیٹی ہے؟ جناب خدیجہ کو اس رخ سے بھی دیکھیے کہ وہ بی بی سیدہ کی ماں ہے، لیکن کبھی کبھی اس رخ سے بھی دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہے. ماں کے اثرات اور باپ کے اثرات بچوں میں آتے ہیں. عصمتی پہلو ہٹائیے، ادے ربانی ہٹا کر انسانی نظریے سے بھی آپ دیکھیے نا، بالکل وہی نظریہ. فرماتے 25 سال تم نے کچھ نہ کہا، کچھ تو کہو. تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب فرمائش کا وقت نہیں، اب وصیت کا وقت ہے. اب وصیت کا وقت ہے. تو کیسی وصیت؟ کا وصیت ہاں معلوم ہو چکا تھا حضرت خدیجہ کو کہ میں دنیا سے جانے والی. ان کی تکلیفوں نے، مسلمانوں ان مشرکوں کی تکلیفوں نے، اور یہ جو کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہے وہ بھی منافقت پائے، ان کی تکلیفوں نے جناب خدیجہ کو اس مقام تک پہنچایا. عزیزوں فرماتی ہیں کہ یہ وصیت کا وقت ہے. کیا وصیت؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں آپ کے گھر میں بیاہ کے آئی تھی تو بہت کچھ لے کے آئی تھی. ہاں بہت کچھ لے کر آئی تھی. وصیت اتنی ہے اے اللہ کے نبی جب میری بیٹی کو آپ شادی کر کے روانہ کرتے تو پھر اتنا ضرور خیال کریے گا کہ وہ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، وہ سید المرسلین کی بیٹی ہے. اے اللہ کے نبی میری بیٹی کے بیاہ میں کوئی کمی نہ کریے گا. فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کبھی بھی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. اب دوسری وصیت سنو. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے. کہاں کہ بس یہی اتنی وصیت ہے اے اللہ کے نبی میرے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. میں کہوں گا اے بی بی خدیجہ آپ تو اتنی سی فرمائش کی تھی نا کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن ماں یہ دیکھیے یہی دروازہ ہے آپ کی بیٹی کا. اب مجھے نہیں پتا کہ روح جناب خدیجہ کتنی تڑپی ہوگی کہ جب جناب زہرا کا دروازہ جلتا ہوا دیکھا ہوگا. جزاکم اللہ. ایک روایت سناتا ہوں میں آپ. امام جعفر صادق کا زمانہ ہے چھٹے امام کا، اور آ کر ایک صحابی کہتا ہے امام کا چاہنے والا کہ امام بتائیں کہ جب آپ کی نسل سے آخری امام ظہور کرے گا تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا. تو نہ جانے امام کو کہاں سے اپنی نانی خدیجہ یاد آ گئی. تو کہتے ہیں کہ سنو رجعت ہوگی، لوگ پلٹائے جائیں گے. قوم پلٹنے والوں میں کون کون ہے؟ تو جناب امام صادق کہتے ہیں کہ ان پلٹنے والوں میں جنہیں اللہ پلٹائے گا ان میں سے ایک ہماری نانی خدیجہ ہوں گی. کہاں پہ پلٹائے جائیں گی؟ کہ اللہ نے مجھے پلٹائے گا تو ہماری نانی خدیجہ کسی اور زمین پہ نہیں آئیں گی بلکہ کربلا سے نمودار ہوگی. کربلا سے نمودار ہوگی اور ان کی آغوش خالی نہ ہوگی. ان کی آغوش میں کمسن بچہ ہوگا. اور صحابی کہتا ہے مولا بتائے وہ کمسن بچہ کون ہوگا؟ کہ ہماری نانی کی آغوش میں قبر حسین کے قریب ان کی آغوش میں کوئی اور بچہ نہیں، وہ بچہ ہماری دادی کے شکم میں شہید ہونے والا حضرت محسن ہوگا. سن لیا دادارو. جب جناب خدیجہ کی رجعت ہوگی تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی آغوش میں جناب محسن کا جنازہ ہوگا. جناب محسن کا تربت امام حسین کے قریب آ کر بیٹھ جائیں گی جناب خدیجہ حضرت محسن کو اپنی آغوش میں لے کر. پھر وہ صحابی کہتا مولا کہ جب جناب محسن آپ کی نانی حضرت خدیجہ کی آغوش میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دادی خالی آغوش آئیں گی، آپ کی دادی کی آغوش خالی ہوگی. امام طرف کا کہ نہیں میری دادی کی آغوش بھی خالی نہیں رہے گی. وہ امام حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر اپنی ماں کے پہلو
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہ آنسو بنا کے حضرت خدیجہ نکل رہے ہیں نا. لو مجلس میں نے تمام کی. حضرت خدیجہ پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی؟ کہا نہیں. کیا آپ کی اطاعت نہ کی؟ کہا نہیں. کیا میں نے آپ کے کہنے پر آپ کی امت کا خیال نہ رکھا؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اے خدیجہ تم نے میری امت کا پورا خیال رکھا، اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا. پھر سوال کریں گی یا رسول اللہ جب میں نے کوئی کوتاہی نہ کی تو میری بیٹی کا دروازہ کیوں جلایا گیا؟ شکم میں موزے میرے نوازوں کو کربلا میں شہید کر کے ان کے لاشوں پر ڈھولے کیوں دوڑائے گئے؟ لو عزاداروں، حضرت خدیجہ رسول کی آغوش میں وصیت کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی. اللہ کے نبی نے جلدی سے سن لو بڑی اہتمام ہے. اللہ کے نبی نے غسل کفن دیا نا، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو دفنایا گیا. میں کہوں گا حضرت خدیجہ آپ کا مقدر عالی ہے، لیکن آپ کی بیٹی شب کے سناٹے میں کچھ لوگوں کے درمیان جنازہ اٹھایا گیا. اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا